ریل کہانی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید دوستوں، اس فلم میں ہم ایک عجیب جیل اور اس کے عجیب نظام کو دیکھتے ہیں جس کو سیدھا بنایا ہوتا ہے اور بہت سے فلور ہوتے ہیں اور ہر منزل پر 2 افراد رہتے ہیں۔ ہر دن ایک بڑا سا تختہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے جس پر ہر قسم کا کھانا رکھا ہوتا ہے۔ اوپر والے فلور والے لوگ پہلے کھانا کھاتے ہیں، پھر وہی تختہ دھیرے دھیرے نیچے جاتا ہے جہاں نیچے والے لوگوں کے لیے صرف بچا کچا رہ جاتا ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار گورنگ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے اس جیل میں آتا ہے۔ اس کا مقصد ایک کتاب پڑھنا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہاں رہ کر وہ اپنی زندگی بہتر سمجھ سکے گا۔ جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو وہ منزل نمبر 48 پر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بزرگ آدمی ٹریمگاسی ہوتا ہے جو پہلے بھی اس جیل میں رہ چکا ہوتا ہے اور اسے سب کچھ تجربہ ہوتا ہے۔ ٹریمگاسی گورنگ کو بتاتا ہے کہ ہر مہینے کے بعد لوگوں کی فلوز تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی وہ اوپر ہوتے ہیں اور کبھی وہ بہت نیچے جہاں کچھ بھی نہیں پہنچ پاتا۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ لوگ بھوک کی وجہ سے اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ انسانیت بھول جاتے ہیں۔ پہلے دن گورنگ دیکھتا ہے کہ جب تختہ ان تک پہنچتا ہے تو اس پر بہت کم کھانا بچا ہوتا ہے۔ ٹریمگاسی اسے کہتا ہے کہ جتنا ملے اتنا کھا لو ورنہ زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ گورنگ شروع میں انسانیت کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سب لوگ اگر تھوڑا تھوڑا کھائیں تو سب کے لیے کافی ہو سکتا ہے، لیکن ٹریمگاسی اس کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگلا مہینہ آتا ہے، گورنگ نیچے والے فلور پر ہوتا ہے جہاں کھانا بالکل نہیں ہوتا۔ یہاں سے کہانی زیادہ سخت اور خوفناک ہو جاتی ہے۔ ٹریمگاسی جو پہلے سے تیار ہوتا ہے گورنگ کو بے ہوش کر دیتا ہے اور اسے باندھ کر اس کا گوشت کھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جب گورنگ ہوش میں آتا ہے تو وہ خود کو بندھا ہوا پاتا ہے۔ یہ منظر انسانی مجبوری اور بھوک کی انتہا کو دکھاتا ہے، لیکن اسی لمحے اچانک ایک اور عورت نہاڑو وہاں آتی ہے اور ٹریمگاسی کو مار دیتی ہے۔ اس طرح گورنگ بچ جاتا ہے۔ اگلا مہینہ گورنگ ایک اور منزل پر ہوتا ہے جہاں اس کی ملاقات گوری نام کی ایک عورت سے ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ پہلے اس سسٹم کا حصہ تھی اور اب یہاں رہ کر اسے سمجھنا چاہتی ہے۔ وہ گورنگ کے ساتھ مل کر یہ کوشش کرتی ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ وہ صرف اپنی ضرورت کے مطابق ہی کھانا کھائیں تاکہ نیچے والوں کے لیے بھی بچ جائے۔ وہ دونوں نیچے والوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن زیادہ لوگ ان کی بات سنتے نہیں۔ کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور کچھ دھمکی دیتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان اکثر صرف اپنے فائدے کے بارے میں ہی سوچتا ہے۔ پھر ایک اور مہینہ گزرتا ہے اور گورنگ بہت نیچے والی منزل پر ہوتا ہے جہاں بالکل اندھیرا اور بھوک ہوتی ہے۔ گوری بھوک اور مایوسی کی وجہ سے اپنی جان لے لیتی ہے تو گورنگ مجبوراً اس کا گوشت کھا کر زندہ رہتا ہے۔ آخری حصے میں گورنگ کی ملاقات بہارک نام کے ایک شخص سے ہوتی ہے جو نیچے سے اوپر جانا چاہتا ہے۔ دونوں مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ تختے کے ساتھ نیچے جائیں گے اور ہر منزل پر لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ صرف اپنی ضرورت کے مطابق ہی کھانا کھائیں تاکہ نیچے والوں کے لیے بھی کھانا بچ سکے۔ وہ دونوں ہتھیار لے کر تختے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نیچے کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ ہر منزل پر وہ لوگوں سے لڑتے ہیں اور کھانا بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سفر بہت مشکل ہوتا ہے لیکن وہ اپنے مقصد پر قائم رہتے ہیں۔ آخر میں وہ اتنے نیچے پہنچ جاتے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی بچی انہیں ملتی ہے جو زندہ ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اتنا نیچے کوئی زندہ ہو سکتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بچی کو ہی پیغام کے طور پر اوپر بھیجا جائے۔ گورنگ اس بچی کو تختے پر بٹھاتا ہے اور اسے اوپر بھیج دیتا ہے تاکہ اوپر والے لوگ سمجھ سکیں کہ نیچے والوں کی کیا حالت ہے۔ خود گورنگ نیچے ہی رہ جاتا ہے اور دھیرے دھیرے اندھیرے میں غائب ہو جاتا ہے۔ دوستو، فلم کا اختتام بھی اسی سین پر ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری آج کی فلم کی کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ میں نیکسٹ کون سی فلم کی کہانی آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔